پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں، عجیب فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ذرا زور سے بولے، کتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ ذرا زور سے بولے، اور ذرا زور سے بولے. ہاں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہاں پر بات روکتا ہوں، ایک لطیف نقطہ بیان کر کے آگے بڑھے آتا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے مسلمانوں کی حالت بہت خطرناک ہو گئی. اتنے خطرناک ہو گئے ہمارے مسلمان. میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا. دکان نہیں چل رہی، بندہ اللہ سے منگنا، ملا سے منگنا، اللہ سے منگنا نہیں. پیارے بزرگوں اور دوستو، بے شک ملا کنے جانا، مگر ملا کنے جا کے اللہ کو نہیں بھولنا. ہم اولیاء اللہ کنے جاتے تو اولیاء اللہ ہم کو کیا کرتے؟ اللہ سے جوڑتے. ذرا زور سے بولو، کیا کرتے؟ اللہ سے جوڑتے. اولیاء اللہ کنے بھی ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہم گناہگاروں کے دلوں کی کدورت و شرارت کو نکالتے ہیں اور مولا کریم کا قرب دلاتے ہیں. اللہ سے جوڑتے ہیں. اولیاء اللہ خدا سے جوڑنے کا وسیلہ ہے، اس لیے ہم اللہ کنے جاتے ہیں. لیکن آج کل ملا بڑے خطرناک ہو گئے، اور خصوصاً ہمارے علاقے میں ذرا یوسف گوڑا ایک دم ایسا بلنک ہو رہا میپ میں، کیونکہ یہ علاقے میں ملا لوگ بہت خطرناک ہو گئے. پٹھا کیا کر رہا معلوم؟ کوئی بھی اس کا چاہنے والا آتے کی دھنا دھن دھنا دھن دھنا دھن کیا کیا کی پڑھ دے رہا. 21 لیمبوؤں پہ پھونک دے رہا، پھونک کے بول رہا وہ 4 کونے میں ڈال دے، یہ 4 یہ کونے میں ڈال دے، یہ 4 وہ کونے میں ڈال دے، وہ ڈال دے. وہاں اب بچ گئے 6، کیا کر کھود کے گاڑ دے بول رہا. گرا کہا جاتا. یاد رکھو، یہ اہل سنت کا مذاق ہے، یہ اہل سنت کا مذاق ہے. لیمبوا گاڑنے سے گراک آتا تو سب سے بڑی سپر کرانہ اسٹور اور مال میرا ہوتا تھا. لیمبوا گاڑنے سے گراک نہیں آتا، مولا عطا کرے تو گراک آ جاتا ہے. مولا عطا کرے تو گراک آتا ہے. اور مولا عطا کب کرتا ہے؟ جب ہم مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر دربار خدا میں پہنچتے ہیں، جب غوث اعظم کا وسیلہ لے کر خدا کے دربار میں پہنچتے ہیں، جب غریب نواز کا وسیلہ لے کر خدا کے دربار میں پہنچتے ہیں، جب یوسف شریف بابا کو اپنے سر کا تاج بنا کر دربار خدا میں پہنچتے ہیں تو خدا عطا کرنے لگ جاتا ہے. پیارے دوست، ارے ایسے ایسے خطرناک لوگ آ گئے ہمارے علاقے میں. ہمارے علاقے میں ایک پٹھا مرشد ہے. آج اہل سنت بچانے کے لیے مجھے یہ بات بولنا پڑ رہا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب ہے، لیکن بندے کتنے خطرناک ہو گئے ذرا دیکھو. ایک مرشد ہے، اللہ معاف کرے، اس کو مرشد بھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ مرشدین اکرام کی توحید ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے. 10-12 ہزار مریداں بھی ہے پٹھے کے. سال میں ایک وقت نہاتا کہتے بھائی، سال میں ایک وقت نہاتا. سال میں ایک وقت نہا کے وہ پانی کیا کرتا؟ پورا مریدوں کو پلاتا کہتے. اور یہ بولتا کہتے جو یہ پانی پی لیں گا اس کو پوری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیماریاں ختم ہو جائیں گے. میں بولا وہ پانی پینے والے کو کینسر کی بیماری آتی؟ بولا میں. آج اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ مرشدوں کی ہولی چال نہیں ہے، یہ مریدوں کی ہولی چال ہے جو کس کو بھی پکڑ کے جیسا بولے ایسا، جو بولے وہ بنا دیتے رہتے، جیسا بولے سا. فتنے مچانا، انتشار مچانا، امت میں اختلاف مچانا، فتنے مچانا، جھگڑے مچانا، امت کو تباہ کر دینا، امت کو توڑ دینا، امت کے اندر انتشار مچا دینا، امت کو تو غلط، تو صحیح، تو خراب، تو بدماش، تو یہ خالی یہ مریدوں کے فتنے ہیں. یہ کس کے بولیے؟ اب مرشد بھی مجبور ہے، کیا کریں گا بیچارہ. اب ان لوگ پینے کو تیار ہے تو میں کیا کروں رے؟ پیو بول رہا ہوں انہیں بھی. تو اس لیے میرے بھائی، اللہ کے واسطے ایسے کام کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو. اپنے مولا سے اپنا رشتہ مت توڑو، اپنے مولا سے اپنا رشتہ مت توڑو. اور ایک بات یاد رکھ لو، جو پیر نمازی نہیں ہے انہیں پیرچ نہیں ہے، انہیں منگل ہے. کیا ہے انہیں؟ بولو ذرا زور سے بولو. جو نماز نہیں پڑھتا انہیں پیرچ نہیں ہے، انہیں منگل ہے. جو روزے نہیں رکھتا انہیں منگل ہے. جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا انہیں پیر نہیں ہے، انہیں منگل ہے.
اور خدا کی قسم پیر وہ ہے جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے. پیر وہ ہے جس کو دیکھے تو سنت مصطفیٰ زندہ ہو جائے. پیر وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھو تو دین زندہ ہو جائے. پیر وہ ہے جس کی صحبت میں بیٹھو تو دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکل جائے, مولا کی محبت بسنے لگ جائے. یہ پیر کی شان ہے دوستو. اللہ کے واسطے ہمارے علاقے میں ذرا زیادہ لوگ آ گئے, کہاں سے آئے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے علاقے کو, اپنے ماحول کو, اپنے معاشرے کو بھی بچائیں اور اہل سنت والجماعت کو بھی بچائیں. بچائیں گے بھائی انشاءاللہ, بچائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ, پھر آتا ہوں اپنے عنوان پر, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا. اللہ اللہ. اب اندازہ کرو اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے, اللہ کیسے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت کا ثبوت کیا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ثبوت کیا ہے پیارے بزرگوں اور دوستو؟ ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے دادا پیر حضور سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن رحمت اللہ علیہ نے دی تھی. وہی مثال آپ کے سامنے پھر سے دہراتا ہوں. پیارے بزرگوں اور دوستو دیکھو, اگر ایک بچہ گھر میں اجابت کر لے, موشن کر لے, سامنے سے انٹی گزرتی, دیکھی جیسے ہی اجابت کر لیا, سڑی بدبو آ رہی, دونی لی, ناک کو لگا لیتی. لگاتی نہیں لگاتی بولو بھائی؟ نالی ماں گزرتے پورا گندا ہے پٹا, جب دیکھو جب جہاں بولے ہم گندے کاما کرتے رہتا. دادی ماں گزرے, مار کے ہکال دے رہے اس کو باہر, نہ کچھ رکھو اس کو گھر میں. ایک بات بولتے, مگر وہ بیچاری ماں ہے, ماں. وہ اندر کمرے میں سوری, جا کے اس کو بولے جی تمہارا بچہ موشن کر لیا, تو کیا کرتی, منہ کو کپڑا نہیں لگاتی. اما جان دے کر لیا تو کر لیا, میں ذرا سو کے اٹھتی ہوں, نہیں بولتی. جھٹ سے ماں بستر سے اٹھ جاتی ہے, ماں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتی ہے, اپنے لختے جگر نور نظر کے قریب آتی ہے, اور ہاتھ پکڑ کر نہیں لے جاتی, کلیجے سے لگا کر لے جاتی ہے, حمام کی طرف لے جاتی ہے, اور لے جا کر اپنے بچے کی نجاست اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے, اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے. ماں ناک کو کپڑا نہیں لگاتی, ماں چھی چھی نہیں کرتی, ماں گندا برا بول کر تانے نہیں مارتی, بلکہ ماں اپنے بچے کی نجاست صاف کرتی ہے, پھر اس کو اپنے پلوں میں لپیٹتی ہے تاکہ کہیں میرے بچے کو پانی کی وجہ سے سردی نہ ہو جائے, پھر لے جا کر بستر پر لٹاتی ہے, بہترین اس کو پھر کپڑے پہنا کر, پھر پاؤڈر لگا کر سجا کے سنوار کے باہر چھوڑ دیتی ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو سوچو, یہ ماں ہے جو ماں کو بیٹے کی خلاصت کی بو متاثر نہیں کر سکتی ہے, متاثر نہیں کر سکتی ہے. ممتا کو اس کی جھنجھوڑ, ممتا کو کمزور نہیں کر سکتی ہے. ممتا کی محبت کے بیچ میں خلاصت کی بو اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے. قربان جائے اللہ کی محبت پر. ربی ارشاد فرماتا ہے, جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو میں روزے کی حالت میں معدہ سوکھ جانے کی وجہ سے دوپہر کے وقت میں, عصر کے وقت میں, روزے کے قریب کے وقت میں روزے دار کے منہ سے ایک بو آتی ہے. آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ایک بو آتی ہے, اور وہ بو اتنی خطرناک ہوتی ہے, خود روزے دار بھی اپنے منہ کی بو سونگنا پسند نہیں کرتا ہے, اور اگر کسی سے بات کر لے وہ بو ظاہر ہو جائے تو آدمی ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اس کے منہ سے خطرناک بو آ رہی ہے. پیارے دوستوں, قربان جاؤ اس رب کریم کی محبت پر. رب ارشاد فرماتا ہے, جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے جسے سونگنا کوئی پسند نہیں کرتا, مگر مجھے روزے دار کے منہ کی وہ خوشبو جنت کے مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے. روزے دار کے منہ کی وہ بو مجھے جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگنے لگتی ہے. اللہ اللہ, جنت کی مشک کیا ہے میرے بھائی, جنت کی خوشبو کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر جنت کی مشک یعنی کہ جو خوشبو والا حصہ ہے اس کا ایک رتی برابر کا حصہ نکال کر اگر دنیا میں پھینک دیا جائے, دنیا سالوں سال تک پوری دنیا خوشبو سے مہکتی رہے گی. اللہ کہتا ہے مجھے اس مشک کی خوشبو سے بھی اچھی روزے دار کے منہ کی بو لگتی ہے.
اب بتائیں یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے بندو میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میرے بندو میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میرے بندو میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، مجھے میرے خدا ہونے کی واسطہ ہے، مجھے میرے رب ہونے کا واسطہ ہے، میرے بندے تو میری طرف ایک قدم اٹھا کے آ جا، میں تیری طرف 70 قدم آنے کو تیار ہوں، تو مجھے ایک مرتبہ پکار، میں تجھے 70 بار یاد کرنے کو تیار ہوں، میرے بندے تو مجھے لوگوں کے بیچ میں یاد کر، میں تجھے آسمان والوں کے بیچ میں یاد کرنے کو تیار ہوں، میرے بندے تو میرے گھر کو آباد کر لے، میں تجھے جنت میں جگہ دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اللہ، یہ شان خداوندی ہے دوستو، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے، ہمیں رب سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں رب کے لیے جینا چاہیے، ہمیں رب کے لیے زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا ہر ڈیسیژن اس رب کے حوالے ہونا چاہیے۔